بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس 3 ماہ تجویدی کورس جو 2025 30 اپریل کو شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، تو قاعدے کا سبق، نورانی قاعدے کا، اس کے چند حروف پہلی تختی کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ذہن رکھنی ہے کہ آپ سے میں پوچھوں تو آپ خود بتائیں گے کہ قرآن پاک کے ساتھ یہ جو نورانی قاعدہ ہے آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے کہ نہیں؟ سب نے؟ ایک کی آواز آئی، باقی نے سارے لائے۔ نورانی قاعدہ پڑھا ہوا ہے نا؟ پھر دوبارہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے پڑھا تھا پڑھنے کے لیے، کیا کہا بولو؟ اور اب پڑھ رہے ہیں پڑھانے کے لیے۔ فرق ہو گیا نا؟ ہاں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے پڑھا تھا پڑھنے کے لیے، اب پڑھ رہے ہیں پڑھانے کے لیے۔ اور یہ جو کورس ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ، یہ کورس صرف تجوید کا کورس نہیں ہے بلکہ ٹیچر ٹریننگ ہے۔ جو بھی کورس یہ کرتا ہے تو اس کو پڑھانے کا طریقہ آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے پہلے پڑھا تھا پڑھنے کے لیے، اب پڑھ رہے ہیں پڑھانے کے لیے۔ تو نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے بچوں کو صحیح تلفظ، صحیح ادائیگی بچے کو پڑھ کر سنانی بھی ہے اور دکھانی بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے دا، صحیح ادائیگی بچے سے پھر سننی بھی ہے اور دیکھنی بھی ہے کہ بچہ زبان صحیح لگا رہا ہے، صحیح جگہ پہ لگا رہا ہے، ہونٹ صحیح ہیں اس کے، خراب تو نہیں ہو رہے، ان چیزوں کو دیکھنا۔ جبکہ ہمارا نارمل فوکس قاعدے میں ہوتا ہے نیچے تھلے دیکھو، صحیح پڑھ، زور لگا دے پینسل، تو وہ نیچے قاعدے پہ صحیح لکھو پہلے سے، غلط نہیں۔ غلطی کہاں ہے بھائی؟ غلطی کہاں پر ہے؟ لہذا اپنی بھی دوسرے کی اصلاح کرتے کرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ اوپر دیکھنا ہے۔ کدھر دیکھنا بھائی؟ نفسیاتی طور پر ہمارا نیچے فوراً ذہن چلا جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر قاعدہ سامنے رکھیں، اس کو کہیں جی اعوذ باللہ پڑھیں، تو کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ، حالانکہ لکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، اعوذ باللہ نارمل لکھی ہوئی، لیکن پڑھتے ہوئے کیا کرے گا؟ اعوذ باللہ، نیچے دیکھیں گے، یہ تو غلطی رہ جاتی ہے، اس کا خیال فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی الف مفردات ہے بے ترتیب۔ اب دیکھو الف، ہونٹ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مشکل سمجھ کے غلط پڑھتے ہیں۔ کیا سمجھ گئے؟ اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ الف، آواز سے پڑھیں، الف با، کیونکہ تجوید کیسے بہتر ہوتی ہے؟ اس کے 2 اصول ہیں، آہستہ رفتار سے، اونچی آواز سے۔ اگر اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گے بہتری نہیں آئے گی۔ الف با تا ثا، یہ سامنے زبان کی لوگ۔ اب اس کے اندر جو ممکنہ غلطی وہ عرض کرو۔ با غلط، ممکنہ غلطی، لمبا کر دیا جاتا، با جھٹکا لگا دیا، یہ بھی غلط، بے یہ مالا کر دیا، یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ با، با کی زبر کے ادائیگی میں منہ کو اوپر کی طرف ہونا ہے، با تا سا۔ اس میں بچہ کیا غلطی کرتا ہے؟ ایسے کرتا ہے سا، زبان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بس اوقات کہتے ہیں بیٹا زبان یہاں لگانی ہے، اچھا تو کیا کہتے ہیں؟ سا، زبان پہلے نکالی، ہر غلط پڑھ دیا۔ اس لیے کیا طریقہ ہوگا؟ سا، یہاں زبان لگا کے بچے سے سانس نکلوائیں، سا، الف حروف پڑھ رہے ہیں، ہا، سانس کون سی؟ ٹھنڈی سانس، کیسے؟ کیسے؟ آخر میں تھوڑی سی آواز نکلے گی، حرف پورا ہو جائے گا، ہا۔ جی کئی دوستوں سے بڑے تنگ کر ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسان طریقہ سمجھ آیا؟ اچھا، خو، حرف موٹا ہے، خو، ہونٹ گول نہیں کرنا ہے، ہونٹ گول، خو، اور اس کو صاف پڑھنا ہے۔ بعض دوستوں سے تو یہ اتنا خرخرا بھی نہ ہوگا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا پیدا ہوگا،
سمجھ گئے جی. اور اس کے اندر ایک اور غلطی ہوتی ہے، خوا الف بری کر دیتے ہیں. تو یہ سارے حروف میں یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ پڑھتے وقت جیسے شروع میں حرف شروع کرتے وقت آپ کا منہ کھلا، حرف کی آواز ختم ہونے تک منہ ایسے کھلا رہے، منہ کا اینگل ایسے ہی رہے، صحیح رہے گا. غلطی کیا ہوتی ہے؟ با تا منہ نیچے چلا گیا، غلط. خوا نہیں، خو ایک جگہ منہ رہا، خو ایک جگہ غلطی نہیں کہتے خو. اب جب خو ہونٹ نیچے کیے تو با کی آواز آ گئی، تو خا کی آواز کیا بن گئی؟ خواب. کیا بن گیا؟ میں نے کہا بھائی خواب تو نیند میں آتے ہیں، آپ کو جاگتے ہوئے خواب آ رہے ہیں جی. تو خا اس طرح خو رو رو زا. اب را کو موٹا پڑھنا ہے، لیکن اس میں غلطی ہے، را کو موٹا کیا، الف کو باریک کر دیا. تو کیا ضابطہ ہے؟ موٹے حرف کے بعد الف جو ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح رو زا زینی زا منہ نہیں خراب کرنا. ہونٹ گول نہیں کرنا ہے، تقابل کرنا ہے باریک اور موٹے کا. باریک میں زبان نیچے ہوتی ہے، موٹے میں زبان اوپر اٹھتی ہے، ہونٹوں کو گول نہیں. تا او تا او وہ. اب ذا باریک ہے، ذا یہ ذال کی آواز، ذا زبر ذا ذا. وہ نہیں کرنا، ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں. اس میں ہونٹوں سے اگر گول کرنے کی آواز محسوس کی نا تو حرف وہ لال نکلے گا، اللہ نے جلی ہو جائے گی. اس لیے خیال فرمانا. وہ فا فا کیا پڑھ رہے ہو؟ فا یہ تا پڑھ رہا ہے جی. ہا یا جی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. الف والی روح کو اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا؟ 3 غلطیاں بتائی تھیں، لمبا ہونا، جھٹکا لگنا، اعمالہ ہونا، ٹیڑھی آواز بے. ان تینوں کو صحیح کرنے کی مثال اردو میں ایک ہی ہے، آ جا. اب کوئی یوں پڑھ سکتا ہے آ جا، غلط برا. ٹھیک ہے، کوئی یوں پڑھ سکتا ہے آ جا، غلط ہے. کوئی یوں کہے اے جے، کیونکہ یہ اپنی زبان ہے، لینگویج اپنی ہے نا، فوراً غلطی محسوس ہوگی. قرآن میں غلطی کر رہے ہوتے پتہ نہیں چل رہا تھا. انہو کان توابا، بے کیا ہے؟ با. غلطی سمجھ گئے؟ کانا کین جی. آجا باتا ساحا خورو ذات وفا ہایا. بس کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.